لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد. سے پہلے کہ میں اپنی آرائز پیش کروں، درخواست ہے ایک سورہ فاتحہ کی اپنے مرحومین کے لیے، شہدائے اسلام اور ان مرحومین کے لیے جن کا نام یہاں پر درج ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. عزیزان گرامی، مقصد کربلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی ساری قربانی کربلا میں کیوں دی؟ کیوں کربلا گئے؟ کیوں مدینے سے نکلے؟ یہ جانتے ہوئے کہ ان کے ساتھ کربلا میں کیا پیش آنے والا ہے. وہ مصیبتیں، وہ مظالم جنہیں تصور کر کے بھی انسان تڑپ جاتا ہے. جبکہ امام حسین کے پاس اپنی اور اپنے کنبے کی جان بچانے کا راستہ موجود تھا. یمن جا کر کے جان بچا سکتے تھے. امام حسین نے یہ راستہ کیوں انتخاب کیا؟ مختلف اسباب. ایک سبب تھا کہ اگر حسین ابن علی یمن چلے جاتے یا مدینے میں بیٹھے رہ جاتے، کوئی قدم نہ اٹھاتے، کربلا نہ آتے، حسین کی زندگی تو بچ جاتی، اکبر کا سینہ تو محفوظ رہ جاتا، عباس کے بازو بچ جاتے، علی اصغر کے گلے پہ تیر نہ لگتا، زینب بے ردا نہ ہوتی، سکینہ کو تماچے نہ لگتے، لیکن دین ختم ہو جاتا. کیا حالات تھے اس وقت کے، میں کل اس کے اوپر روشنی ڈال چکا ہوں. سوال ذہن میں اٹھتا ہے، ٹھیک ہے دین ختم ہو رہا تھا، ختم ہو جانے دیتے. کیا اتنا قیمتی ہے دین؟ دین کیا اتنا اہم ہے؟ دین اتنا قیمتی ہے کہ اس کے لیے حسین کو قربان ہونا پڑے گا؟ آخر ہر قربانی جس چیز پر قربان ہوا جا رہا ہے اس کے لحاظ سے ہوتی ہے نا. اتنا قیمتی ہے دین، اتنا اہم ہے دین. بہت سے لوگوں کے حلق سے بات نہیں اترتی کیونکہ وہ دین کی اہمیت سے آشنا نہیں ہے. دین کے بارے میں عام طور سے 4 نظریے پائے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے 5واں 6واں بھی ہو، انحصار نہیں ہے. 4 نظریے عام طور سے پائے جاتے ہیں. ایک یہ کہ دین ایک خرافات کا نام ہے. دین کہ انسان کو نہ صرف یہ کہ ضرورت نہیں ہے بلکہ دین اس کی ترقی کے راہ میں ایک زنجیر ہے، افیم ہے. دین کمیونسٹوں کی طرف سے اعلان ہوتا تھا نا کہ دین کیا ہے؟ افیم ہے. جس طرح سے افیم کا استعمال کرنے والا ہمیشہ جو ہے یہ جو ہے غنودگی کے عالم میں رہتا ہے، اس کے یہاں تحرک نہیں ہوتا، اس کے یہاں ترقی نہیں ہوتی.
جس سماج میں جس معاشرے میں دین آ جائے اس کا بھی انجام یہی ہوگا۔ تو الیاذ باللہ دین ایک ایسی لعنت ہے جس سے جتنی جلدی چھٹکارا پا سکے انسان اسے پا لینا چاہیے۔ دوسرا نظریہ دین کے بارے میں یہ ہے کہ نہیں، دین خرافات تو نہیں ہے، دین کی ضرورت ہے مگر اس کا وقت نکل چکا ہے۔ ایک زمانہ تھا، ایک دور تھا جب دین کا ایک کردار تھا، دین کی ایک اہمیت تھی، دین کی ایک یہ جو ہے ضرورت تھی۔ جس زمانے میں انسان ابھی جہالت کی زندگی بسر کر رہا تھا، ابھی سائنس نے، علم نے ترقی نہیں کی تھی، جب علم کا چرچا نہیں تھا، اس وقت دین کی ضرورت تھی اور دین نے اپنا کردار ادا کیا۔ دین کا شکریہ، اب خدا حافظ۔ اب سائنس نے، علم نے ترقی کر لی ہے، اب دین کی کوئی حاجت اور کوئی ضرورت باقی نہیں رہ گئی۔ تیسرا نظریہ ہے کہ نہیں، دین کی کل بھی ضرورت تھی، دین کی آج بھی ضرورت ہے، مگر ضرورتیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ یہ جو ہے پرائمری ضرورت اور یہ جو ہے سیکنڈری ضرورت۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جو انسان کی جو ہے بنیادی ضرورت ہیں، کچھ چیزیں یہ ثانوی حیثیت کی حامل ہیں۔ مثال کے طور پر کھانا، غذا، یہ انسان کی جو ہے بنیادی ضرورت ہے، اس پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ شکاگو کوئی صاحب آئے، ان کو رہنے کی جو ہے وہ جگہ نہیں مل رہی ہے، آپ نے کہا جی ہمارے گھر آ جائیے، مگر شرط یہ ہے کہ آپ کھانا نہیں کھائیں گے، نہ ہمارے گھر نہ گھر سے باہر، آپ کھانا نہیں کھائیں گے۔ آپ کہیں گے بھائی صاحب میں سڑک پہ سو جاؤں گا مگر آپ کے گھر میں آنے کو تیار نہیں۔ اس پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا، تو کھانا نہ کھائیں گے تو ہماری حیات ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ یہ شرط لگا دیں کہ صاحب ٹھیک ہے آپ ہمارے گھر میں آئیں گے، رہیں گے، تو مگر چاول نہیں کھائیں گے، آپ کو چاول نہیں کھانا، آپ گوشت نہیں کھائیں گے، اب کوئی بھی ایسی چیزیں، تو ظاہر سی بات کھانا یہ جو ہے بنیادی حیثیت کا حامل ہے، مگر کیا کھائیں؟ دال کھائیں، قورمہ کھائیں، بریانی کھائیں، اسٹو کھائیں، حلیم کھائیں، یہ ثانوی حیثیت کی چیز ہے، اس میں سمجھوتا کیا جا سکتا ہے، اس میں سمجھوتا ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دین کی ضرورت تو ہے مگر یہ جو ہے بنیادی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دین ایک ثانوی ضرورت ہے ہماری۔ اگر حالات ٹھیک ٹھاک ہیں، نارمل ہیں، کہیں ہماری زندگی سے ٹکراؤ نہیں ہے دین کا، تو کوئی بات نہیں ہے، نماز بھی پڑھ لیں گے، روزہ بھی رکھ لیں گے، حج بھی کرائیں گے، بنیادی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھا نظریہ دین کے بارے میں کہ دین یہ جو ہے بنیادی ضرورت ہے ہماری، باقی دین کے مقابلے میں ساری چیزوں کی ثانوی حیثیت ہے، دین کی اب بنیادی حیثیت ہے، پرائمری پوزیشن ہے دین کی، یہ جو ہے سیکنڈری نہیں ہے جس کے بارے میں سمجھوتا کیا جا سکے۔ ہر چیز کے بارے میں سمجھوتا ہو سکتا ہے لیکن دین کے بارے میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ ہر مصیبت قبول کی جا سکتی ہے مگر دین کی مصیبت قبول نہیں کی جا سکتی۔ یہ وہ نظریہ ہے جو اہل بیت کا نظریہ ہے، یہ وہ نظریہ ہے جو اسلام کا نظریہ۔ چنانچہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے الحمدللہ الذی لم یجعل مصیبتی فی دینی۔ دیکھیے دنیا ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں ہر ایک کو کچھ نہ کچھ مشکل ہو، یہ جو ہے مصیبت پیش آتی ہی رہتی ہے۔ غریب کی اپنی جو ہے مصیبت ہے، مالدار کی اپنی مصیبت ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ فلاں یہ جو ہے بلینر ہے اس کی یہاں کوئی مشکل نہیں پائی جاتی۔ مولا فرماتے ہیں کہ انما الدنیا دار محفوف بالبلاء، دنیا ایک ایسی جگہ ہے جو مصیبتوں سے گھری ہوئی ہے۔ دنیا اور مصیبت ایک دوسرے کے لیے ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، الگ نہیں کر سکتے۔ جس طرح سے سمندر میں یہ جو ہے ڈبکی لگانے والا یہ خواہش نہیں کر سکتا کہ ہمارے ارد گرد پانی نہ ہو۔ آپ سمندر میں ڈبکی لگائیں گے تو پانی، وہ سمندر ہی کیا جہاں پانی نہ ہو، وہ دنیا ہی کیا جہاں جو یہ جو ہے آلام نہ ہو، بلائیں نہ ہو اور مصیبتیں نہ ہوں۔ مصیبتوں چھٹکارا کسی نہ، غریب کی اپنی مصیبت، دولت مند کی اپنی مصیبت۔ غریب کی جو ہے مصیبت یہ ہے کہ اسے کھانے کے لیے کچھ فراہم نہیں ہے،
دولت مند کی جو ہے مصیبت یہ کہ ہے سب کچھ مگر کھا نہیں سکتا. دسترخوان سجا ہوا ہے, میٹھی میٹھی چیزیں رکھی, بسم اللہ, نہیں ہم شوگر پیشنٹ ہیں, ڈائبٹیز ہے, نہیں کھا سکتے. تلی ہوئی چیزیں رکھی ہوئی ہیں, چکن فرائی اور پتہ نہیں کیا ڈگا الا بلا, وہ سارے کھانے ان کے نام آپ ہم سے زیادہ اچھا جانتے ہیں, بہتر جانتے ہیں. سب کھانا رکھا ہوا, کھا لو بھائی. نہیں ہم تو ابلی ہوئی سبزی کے علاوہ کچھ کھا ہی نہیں سکتے. نمک بھی بند ہے, چکنا بھی بند ہے, فنا بھی بند ہے. یہ جو ہے کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے, کیا کیا بڑھا ہوا. یہ ساری بیماریاں عام طور سے امیروں کی یہاں ہوتی ہیں, نہ غریبوں کی یہاں کہاں ہوتی ہیں. ان کی اپنی مصیبت, ان کی اپنی مصیبت. دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو بلاؤں میں گھرا نہ ہو, حتیٰ اولیاء خدا. بلکہ جتنا اولیاء خدا کا درجہ بڑھتا جاتا ہے ان کی بلائیں بھی بڑھتی جاتی, مصیبتیں بھی بڑھتی جاتی ہیں. البلاء للولا مقولہ ہے, البلاء للولا. تو ظاہر بات ہے مصیبتیں اہل بیت کے ہاں بھی آتی تھیں, ائمہ تابعین رحمہ السلام کے ہاں بھی یہ جو ہے مصیبتیں آتی تھیں. مگر اہل بیت کی یہاں ساری مصیبتیں تھیں مگر دین والی مصیبت نہیں تھی. مصیبتیں دین نہیں تھی ان کے ہاں, دین میں کوئی کھوٹ, کوئی کمی. ہمارے یہاں مصیبت ہے رات میں سوئے, صبح اٹھے, نماز قضا ہو چکی تھی. یہ مصیبت ہے نا, اگرچہ ہم لوگ اسے مصیبت نہیں سمجھتے, ہمیں احساس نہیں ہوتا کیا کھو دیا ہم نے. اہل بیت کے لیے امام فرماتے الحمدللہ الذی لم یجعل مصیبتی فی دینی. مصیبتیں ہمارے یہاں آئیں, ہمیں قید و بند کی زندگی جو ہے بسر کرنی پڑتی ہے. ہم پر پانی بند ہوا, ہمارا محاصرہ ہوا, ہمیں زخمی کیا گیا, ہمیں قتل کیا گیا, ہمیں اسیر کیا گیا, ہمارے گھروں کو جلایا گیا. یہ ساری مصیبتیں ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں کبھی دین کی مصیبت نہیں آئی. ہمارے دین میں کبھی کوئی کمی, کوئی کھوٹ, کوئی لغزش پیدا نہیں ہوئی. الحمدللہ الذی لم یجعل, یعنی اہل بیت کی نگاہوں میں یہ مصیبتیں ہی نہیں ہیں. اصل جس چیز کی طرف توجہ ہے وہ یہ ہے کہ دین ہمارا محفوظ رہ جائے. لیکن بہرحال ہیں دنیا میں ایسے افراد جن کو دین کی مصیبت نظر نہیں آتی ہے. اگر بزنس میں لاس ہو گیا تو یہ مصیبت ہے, اور اگر دین کا گھاٹا ہو گیا, روزہ نہیں رکھا عمدن بلا وجہ, نمازیں یہ جو ہے چھوٹ رہی ہیں, قضا ہو رہی ہیں, اس بات کے اوپر والدین کو صدمہ ہوتا ہے کہ میرے بچے کا نمبر کم آ گیا امتحان میں. لیکن اس بات کی ان کو صدمہ نہیں ہوتا ہے کہ ہماری بیٹی کا حجاب کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے, ہمارا بیٹی کا حجاب کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے. ہمارا بیٹا جو ہے دینی میدان میں پیچھے تھا, مزید جو ہے اور پیچھے ہوتے جا رہا ہے. ہمیں اس کا افسوس نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر اہل بیت کی ثقافت دیکھیں گے, اہل بیت کی تہذیب دیکھیں گے, ان کے ہاں کیا ہے, ان کے ہاں ہر چیز میں کو ہے تقدم. کس چیز کو حاصل ہے, دین کو حاصل ہے. وہ نعمتیں چاہتے ہیں, ایسا نہیں کہ اسلام نعمتوں کا مخالف نہیں ہے. مال و دولت کو اسلام نعمت سمجھتا ہے, صحت نعمت ہے, عزت نعمت ہے, شہرت نعمت ہے. لیکن وہ ان چیزوں کو نعمت اگر سمجھتے بھی ہیں تو خدمت دین کے لیے نعمت سمجھتے ہیں. وہ دولت نعمت ہے جو دین کے کام آ جائے, وہ عزت نعمت ہے جو دین کے کام آ جائے, وہ شہرت نعمت جو دین کے کام آ جائے, وہ اقتدار نعمت جو دین کے کام آ جائے. لیکن اگر دولت کہیں دین سے ٹکرا جائے, عزت و شہرت کہیں دین سے ٹکرا جائے, عزت و شہرت و دولت و منصب و اقتدار کو ٹھوکر مار دیں گے, دین کو گلے لگا لیں گے. یہ سب نعمتیں ہیں, یہ نعمتیں ہیں. ایسا نہیں کہ اسلام ان کو نعمت نہیں سمجھتا. اسلام دنیا کا مخالف نہیں ہے, لیکن کس حیثیت میں دنیا اور دین, اس کی تشبیہ اگر ہم دینا چاہیں, سمندر اور کشتی کی مثال ہے. سمندر اور کشتی, کشتی میں سمندر ہے یا سمندر میں کشتی ہے. اگر پانی کشتی کے نیچے ہو تو یہ نعمت, اور اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے, کشتی پانی کے نیچے آ جائے تو یہ مصیبت.
اگر دنیا دین کے تابع ہو تو یہ نعمت ہے، اور اگر دین دنیا کا تابع ہو جائے تو یہ مصیبت ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ الحمدللہ الذی لم یجعل مصیبتی فی دینی۔ دنیا چاہیے، دنیا کا مخالف نہیں اسلام۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت میں درجات پانے کے لیے دنیا ہے، ورنہ آدم کو دنیا میں بھیجا کیوں جاتا؟ بغیر دنیا میں رہے ہوئے وہاں کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ الدنیا متجر اولیاء اللہ، دنیا اولیاء خدا کی تجارت کی جگہ ہے۔ عزیزو، کبھی کھیت مقصد نہیں ہوتا، مقصد وہ جو فصل ہوتی ہے وہ مقصود ہے۔ کبھی دکان، کبھی آفس، کبھی بزنس مقصد نہیں ہے، بزنس سے جو فائدہ حاصل ہو رہا ہے وہ ہے مقصود۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اگر دنیا وہ فصل ہمیں دے جو ہمیں آخرت میں کام آئے تب تو دنیا قابل قدر و قیمت ہے۔ اگر ہمارا بزنس، ہمارا کاروبار، ہماری جاب، شہرت، عہدہ، منصب یہ ہمیں اگر آخرت میں کام آ سکے تو اس کی قیمت ہے، وإلا قیمت نہیں ہے۔ پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری، بڑی عظیم شخصیت ہے جابر ابن عبداللہ الانصاری، عظیم صحابی ہیں یہ۔ ہم اصحاب کی بڑی قدر و قیمت کرتے ہیں، بہت ان کی عزت کے قائل ہیں، بہت ان کا احترام کرتے ہیں اصحاب کا۔ صحابی رسول ہیں، بڑے عظیم درجے کے مالک ہیں۔ یہ وہی ہیں جن سے حدیث کیسا نقل کی گئی تھی، عن جابر ابن عبداللہ الانصاری عن فاطمہ الزہرا، پڑھتے ہیں نا۔ جابر اس ہستی کا نام ہے جو قبر حسین کا پہلا زائر ہے، سب سے پہلے جس نے قبر حسین، حتیٰ اہل بیت سے پہلے جس نے قبر حسین کی زیارت کی ہے وہ جابر ابن عبداللہ الانصاری ہے۔ جابر اس ہستی کا نام ہے جس نے پیغمبر کے علاوہ 5 اماموں کی زیارت کی ہے۔ 5ویں امام کو رسول خدا نے سلام کہلایا تھا جابر کے ذریعے کہ جابر جب میرے 5ویں جانشین کو دیکھنا تو میرا سلام کہہ دینا۔ بڑی عظیم ہستی ہے جابر کی۔ جابر بیمار ہیں، امام ان کی عیادت کے لیے گئے، پوچھا جابر کیا حال ہے؟ دیکھیے اس سوال اور جواب، ہم لوگوں سے پوچھے کیا حال ہے تو کیا کہیں گے؟ جی سر میں درد ہو رہا ہے، الحمدللہ تھا، ٹھیک ہو گیا، بخار ہے، یہ تو بھی ہے، یہ تو جواب دیں گے نا، کیا حال کا جواب یہی دیں گے، کیونکہ ہمارے ہاں اس کے علاوہ اور کوئی حال ہے ہی نہیں۔ لیکن جب جابر سے امام نے کہا جابر کیا حال ہے، جابر نے کہا الحمدللہ، اس وقت اپنے کو ایمان کے اس درجے پر پا رہا ہوں، کیونکہ جابر سمجھ گئے امام کا سوال ان کے جسم کے، ان کے دنیا کے بارے میں نہیں ہے، تو قابل ذکر نہیں چیزیں نہیں ہیں۔ امام دین کا حال پوچھ رہے ہیں، تمہارے دین کا حال کیسا ہے؟ کہ مولا ایمان کے اس درجے پر فائز ہو گیا ہوں کہ آج میرے لیے موت زندگی سے بہتر ہے، غربت دولت سے بہتر، ذلت عزت سے بہتر، گمنامی شہرت و مقبولیت سے بہتر۔ دنیا کے سارے جھگڑے اسی لیے تو ہیں، دنیا کا سارا جھگڑا کاہے کے لیے ہے؟ دولت کی خاطر، اپنے کو باقی رکھنا، چاہے دوسرے کو یہ جو ہے مٹا دیں، اپنے کو باقی رکھیں گے۔ ہم پر اگر آنچ آ گئی، ہمارا ایک مارا جائے گا تو ہم مخالف گروہ کے لاکھوں افراد کو ختم کر دیں گے۔ اس لیے قاتل ہاتھ آئے یا نہ آئے، بمبنگ کارپیٹ جو ہے بمبنگ کر کے سب کو مٹا دیں گے تاکہ ہمارا وجود باقی رہ جائے۔ کارپیٹ بمبنگ کیا ہوتی ہے؟ آپ لوگ تو واقف ہیں نا سر۔ اپنے کو باقی رکھنے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنی دولت کے لیے دوسرے کو کاروبار میں اگر دھوکہ دینا پڑے تو کوئی بات نہیں ہے، دوسرے کے قدرتی ذخائر پر قبضہ کر لیتے تو کوئی بات نہیں ہے۔ سارا فتنہ تو اسی کا ہے نا، دولت کا فتنہ، شہرت کا فتنہ، زندگی کا فتنہ، اپنے کو یہ جو ہے محبوب بنانے کا فتنہ۔ جابر سب کا الٹا کہہ رہے ہیں۔
کہ جابر مگر ہم اہل بیت ایسے نہیں ہیں. جابر ہم اہل بیت ایسے نہیں ہیں. ہمیں تو وہ عزیز جو خدا کو پسند، جو اسے پسند وہ ہمیں پسند. اگر اسے ہمارے لیے زندگی پسند تو ہمیں زندگی پسند، اگر اسے موت پسند تو ہمیں موت پسند، اگر اسے عزت پسند ہے ہمیں عزت پسند، اگر ذلت پسند ہے تو ہمیں ذلت پسند. اگر دین کے لیے ہماری زندگی کی ضرورت ہے تو ہمیں زندگی پسند، اور اگر دین کے لیے موت کی ضرورت ہے تو ہمیں موت پسند. اگر آزادی دین کے لیے ضروری ہے تو ہمیں آزادی پسند، اور اگر اسیری دین کے لیے ضروری ہے تو اسیری پسند. ہماری اپنی کوئی پسند نہیں ہے. ہم تو ساری نعمتیں، ظاہر سے بات عزت ایک نعمت ہے، دولت ایک نعمت ہے، آزادی ایک نعمت ہے، شہرت ایک نعمت ہے، حیات ایک نعمت ہے، صحت ایک نعمت ہے، لیکن یہ ساری نعمتیں ہمیں دین کے لیے پسند، خدا کے لیے پسند. تو اہل بیت کی زندگی میں مرکز اور محور دین ہے. دین کی ثانوی حیثیت نہیں ہے جہاں سمجھوتا کیا جا سکے. کیوں حسین نے قربانی دے دی؟ اگر ان کی نگاہ میں دین کی حیثیت ثانوی ہوتی تو قربانی نہ دیتے، لیکن ان کی نگاہ میں دین کی حیثیت جو ہے وہ بنیادی حیثیت ہے. بڑی خوبصورت حدیث ہے. امام فرماتے ہیں کہ ان جعلت دینک تبعا لدنیاک اہلکت دینک و دنیاک. بہت غور سے سننے کے حدیث کو، بہت ناب حدیث ہے. ان جعلت دینک تبعا لدنیاک اہلکت دینک و دنیاک وان جعلت دنیاک تبعا لدینک احرزت دینک و دنیاک. امام فرماتے ہیں اگر تم نے اپنے دین کو اپنی دنیا کا تابع بنا دیا، کشتی نیچے پانی اوپر، پانی کے نیچے چلی گئی کشتی. اگر تم نے دنیا کو دین کا تابع بنا دیا، تم نے اپنی دنیا بھی برباد کی اور دین بھی برباد کیا. دنیا بھی ہاتھ نہیں آئے گی، بھی عرض کروں گا. نہ دین ملے گا نہ دنیا کی خاطر دین کو قربان کر دیا. اور اگر تم نے دنیا کو دین کا تابع بنا دیا، اصل دین، سب کچھ دین کی خاطر، بزنس، کاروبار، تعلیم، عہدہ، منصب، عزت، شہرت، مقبولیت، سب دین کی خاطر. دولت چاہیے مگر دین کے لیے، عزت چاہیے مگر دین کے سائے میں. اگر تم نے ایسا کر دیا تو احرزت دینک و دنیاک، تمہیں دین بھی ملے گا دنیا بھی ملے گی. امام کی حدیث. اب اس کو ذرا عملی زندگی میں آ کر کے دیکھیں. اس کا بہترین نمونہ کربلا ہے. ایک طرف شہدائے کربلا ہیں، ایک طرف عمر سعد ہے. عمر سعد نے اپنے دین کو دنیا کا تابع بنا دیا، اپنے دین کو دنیا کا تابع بنا دیا. جس وقت کربلا فوج بھیج رہا تھا ابن زیاد، یہ جو ہے کمانڈر چاہیے تھا. مقابلہ کس سے؟ حسین سے مقابلہ ہے نا. تو ایسا کمانڈر چاہیے تھا جو بہرحال حسین کے جو ہے مقابلے میں آ تو سکے، اس کا نام تو ہو سکے، کوئی ایسا نامور چاہیے تھا. اس نے عمر سعد کا انتخاب کیا. عمر سعد ابن وقاص کا بیٹا ہے، فاتح قادسیہ. بڑا نام، اس کا بھی نام تھا، بہت شہرت تھی. عمر سعد کو طلب کیا کہ عمر سعد تمہیں کربلا جانا ہے حسین کا کام تمام کرنے کے لیے. اس نے کہا کیا بکواس کر رہے ہو، میں اتنا گھنونا کام کروں گا؟ میں اپنے ہاتھوں کو فرزند زہرا کے خون میں آلودہ کروں گا؟ ہرگز ہرگز. میں اتنا بڑا گناہ کرنے کو تیار نہیں ہوں. میں تو رہ جا رہا ہوں. مجھے یزید نے رے کا گورنر بنایا ہے، فرمان دیا ہے. کہاں ہے فرمان؟ دیکھیں تو. ابن زیاد نے فرمان لے لیا، رکھ لیا اپنے پاس. کہا پہلے کربلا پھر رے، پہلے کربلا پھر رے. کربلا جا کے حسین کا کام تمام کرو، تب تمہیں رے کی حکومت ملے گی، ویلا نہیں ملے گی.
یہاں پہ دنیا دین سے ٹکرا رہی ہے. دنیا کو دین کا ماتحت بنانا ہے یا دین کو دنیا کا ماتحت؟ اب ہمارے ساتھ جو ہے ششوپن میں پڑ گیا, کہتا مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے. یہی پہلا قدم ہے اس کے جو ہے انحراف کا. مہلت کا ہے کہ یہ سوچنے کوئی موقع ہے؟ سوچنا کہاں ہے؟ دین اور دنیا میں ٹکراؤ ہو رہا ہے, میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ دنیا قربان, دین کو بچا لو. دین کو اگر تابع بنا دیا دنیا کا تو نہ دین ملے گا نہ دنیا. کہتا مجھے سوچنے کے 3 دن کی مہلت دی جائے. مہلت دی گئی. ہمارے ساتھ کا بیٹا کہتا ہے میرا باپ رات بھر صحن خانہ میں ٹہلتا رہا اور اپنے سے یہ جو ہے گفتگو کرتا جاتا تھا. ہمارے ساتھ, شرم تجھے نہیں آتی؟ تو کربلا جائے گا. ارے کس کے مقابلے میں؟ کیا تو نہیں جانتا حسین کون ہے؟ راکب دوش رسول ہے حسین. حسین منی وانا من الحسین ہے, پیغمبر نے فرمایا ہے حسین کے بارے میں. کتنی دفعہ پیغمبر نے کہا ذا حسین فاعرفوہ, حسین کو پہچان لو, میں حسین سے, حسین مجھ سے. کس کے مقابلے میں تو جا رہا ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ پھر اس کے بعد شیطان سوار ہوتا تھا کہ خوب اگر میں کربلا نہ جاؤں گا تو حکومت کا کیا ہوگا؟ حکومت رائے اگر مل گئی 7 پشتیں چین اور آرام سے کھائیں گی. رائے کی حکومت کا معمولی حکومت تھوڑی ہے. پھر اس کا کیا ہوگا؟ کوئی بات نہیں, بعد میں توبہ کر لیں گے. اور کیا پتا کہ جنگ ہو ہی جائے, اور اگر میں نہ جاؤں گا تو کوئی نہ کوئی تو جائے گا ہی, اور کوئی اور جائے گا تو شاید وہ مجھ سے زیادہ ظلم کرے گا, لہذا بہتر ہے کہ میں چلا جاؤں, کم سے کم کچھ ظلم میں کمی تو آ جائے گی. کس طریقے سے شیطان تانے بانے بن رہا ہے. آخر میں اس نے فیصلہ کر لیا کہ کربلا جائیں گے. اس نے اپنے دین کو دنیا کا تابع بنا دیا. دین کو دنیا کا تابع بنا دیا. کیا کہتے ہیں امام؟ ان جعلت دینک تبعا لدنیاک اہلکت دینک و دنیاک. نہ تجھے دین ملے گا نہ تجھے دنیا ملے گی. آیا ہمارے ساتھ کربلا میں. کربلا میں آنے کے بعد یہ جو ہے گفتگو شروع کرتا ہے امام سے اپنے خیال میں کہ ہم جنگ کو روک دیں گے, جنگ نہ ہو, تاکہ جنگ نہ ہونے پائے. آ کے امام کو سمجھاتا ہے. گمراہی کا اگلا قدم, امام کو سمجھایا نہیں جاتا, امام سے سمجھا جاتا ہے. امام کو سمجھایا نہیں جاتا ہے, امام سے سمجھا جاتا ہے. امام کہے کیا ہے تو سنو اور اطاعت کرو. امام کو جو ہے مت سمجھاؤ. آج بھی ہمارے ہاں امام تو موجود نہیں, ہمارے معصوم, اگر نائب امام تو موجود ہے نا. ہم نائب امام کو سمجھانا چاہتے ہیں, نائب امام سے سمجھنا نہیں چاہتے. انہوں نے کہا وہ ہماری منشا کے مطابق وہ چلے, ہم ان کی منشا کے مطابق نہیں چل سکتے. آگے امام کو سمجھا رہا ہے, کر لیجئے بیعت, کیا جاتا ہے, 4 دن کی بات ہے, بعد میں دیکھا جائے گا. امام اسے سمجھا رہے ہیں, یہ امام کو سمجھا رہا ہے. بڑا خوبصورت جملہ ہے سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا. فرماتے ہیں من حاول امرا بمعصیت اللہ فہو افوت لما یرجو واسرع لما یحضر. انسان اگر اپنا مقصد اللہ کی معصیت, اللہ کی نافرمانی کے ذریعے حاصل کرنا چاہے گا, جو چاہتا ہے اسے نہیں ملے گا. جس چیز سے بھاگ رہا ہے اسی کا شکار ہوگا, جو چاہتا ہے ملے گا نہیں. عمر سعد امام کو سمجھا رہا ہے, امام عمر سعد کو سمجھا رہے ہیں, کیا چاہیے تجھے؟ مال دنیا چاہیے, ہم تجھے دیں گے. تو کہتا ہمیں تو رے کی حکومت چاہیے, وہ کہاں آپ کے پاس ہے؟ آخر میں امام نے کہا جا, تجھے رے کا گیہوں کھانا نصیب نہ ہوگا. کہتا ہے کوئی بات نہیں, میں جو کھا لوں گا. یہ جو ہے مذاق اڑاتا ہے امام کا, میں جو کھا لوں گا. اب آئیے وہاں پر کربلا میں آیا, امام کو سمجھانے کی کوشش, گفتگو ناکام, آخر جنگ شروع ہوئی. عمر سعد نے پہلا تیر پھینکا ہے کربلا میں, اور کہا گواہ رہنا کہ میں نے پہلا تیر پھینکنے والا میں ہوں. اور ایسے ایسے ظلم کیے عمر سعد نے جیسے سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. کاہے کے لیے؟
رائے کی حکومت کی خاطر امام نے فرمایا تھا کہ جو اللہ کی معصیت کے ذریعے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہے گا فہو اقوت لما یرجو، جو چاہتے ہو وہ نہیں ملے گا، واسرع لما یحذر، عمر سعد بھاگنا چاہتا تھا غربت سے، فلاکت سے، یہ جو بدنامی سے بھاگنا چاہتا تھا، راستہ کیا انتخاب کیا؟ گناہ کا راستہ، معصیت کا راستہ انتخاب کیا، دین کو دنیا کا تابع بنا دیا۔ امام کہتے ہیں اہلکتا دینکا و دنیا، دین بھی گیا دنیا بھی گئی۔ پلٹ کے کوفے میں جب آتا ہے ابن زیاد کے پاس، لا میرا فرمان میں جاؤں رہے، ابن زیاد کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے تم کربلا میں حسین سے خفیہ ملاقاتیں کیا کرتے تھے، کہا تم سے کیا مطلب ہے، تمہارا کام تو ہو گیا، میرا فرمان دو۔ ابن زیاد کہتے نہیں، تجھ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، تو قابل اعتماد شخص نہیں۔ اس نے وہیں پر فرمان پھاڑ کر کے پھینک دیا، اہلکتا دینکا و دنیا، دین بھی گیا دنیا بھی گئی۔ اور شہدائے کربلا نے دنیا کو لات مار دیا تھا، حر نے سپہ سالاری کو لات مار دیا تھا نا، آخرت بھی مل گئی، حرملا کا نام بھی لیا جاتا ہے، حر کا نام بھی لیا جاتا ہے، حر کو کہا جاتا ہے سلام اللہ علیہ، حرملا کو کہتے ہیں لعنت اللہ علیہ۔ دین بھی گیا دنیا بھی گئی۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ دنیا کا مخالف نہیں ہے اسلام، دنیا کو اپنائیں، لیکن دنیا دین کے سائے میں، دنیا دین کے سائے میں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دین کو قربان کر دے گا، لفتح اللہ علیک ما اضر من، تو اللہ اسے اس چیز میں یہ جو ہے مبتلا کر دے گا جو اس کے لیے اور بھی زیادہ نقصان دے۔ جس پوزیشن میں ابھی ہے، بہتر بنانے کے لیے اس نے دین کو جو ہے سیڑھی بنایا، دین کو ذریعہ بنایا، دین کو قربان کر رہا ہے، بدتر حالات اس کے ہو جائیں گے بہتر ہونے کے کی جو ہے بجائے۔ ایک شخص 11ویں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا، آ کے اپنی غربت کا اظہار کرتا ہے، مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے، بالکل فقیر ہوں، نادار ہوں، فلاں ہوں، جبکہ 200 دینار چھپا کے آیا تھا گھر میں۔ ہوتے ہیں بہت سارے لوگ نا، سب کچھ ہے مگر مانگنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ محتاج ہے واقعی، مانگتا نہیں ہے، تو واقعی حاجت مند ہوتے ہیں، وہ کبھی مانگتے نہیں ہیں۔ اسی لیے اسلام کا حکم ہے کہ تمہاری ذمہ داری، تم تلاش کرو، ڈھونڈو ان لوگوں کو۔ اسلام ہاتھ پھیلانے کا قائل نہیں ہے، لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسے حالات ہی پیدا نہ ہو سکیں کہ ایک عزت دار کو ہاتھ پھیلانا پڑے۔ چھٹے امام کے بعد ایک شخص آتا ہے، امام نے پوچھا تم یہ جو ہے زکوٰۃ و خمس ادا کرتے ہو، یہ جو ہے زکوٰۃ ادا کرتے ہو؟ کہا ہاں مولا۔ کا کس طرح سے ادا کرتے ہو؟ کہ جب زکوٰۃ دینے کا وقت آتا ہے، فصل تیار ہوتی ہے، لوگ آ جاتے ہیں مانگنے والے، فقراء غربا، ہم ان کو دے دیتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ تم نے مومن کی یہ جو ہے بے حرمتی کی، تمہیں چاہیے تھا کہ تم خود لے کر کے ان کے گھروں تک جاؤ۔ مستحقوں کو ڈھونڈنا، ان تک پہنچانا ہمارا کام ہے، ورنہ ہاتھ پھیلانا اسلام کے اندر، البتہ کسی نے ہاتھ پھیلا دیا ہے تو اما السائل فلا تنہر، جھڑکو نہیں اسے، آیا وہ ہاتھ پھیلایا، میں چھپا کے آیا ہے پیسہ۔ امام نے 100 دینار نکال کے اسے دے دیا، دروازے پائے ہوئے سائل کو واپس نہیں کر سکتے، دے دیا اسے۔ 200 دینار وہاں چھپا کے آیا تھا، بہت خوش کہ 200 اور 100 300 ہو گئے۔ جب پلٹ کے آیا تو وہ 200 کو حساب اڑا چکے تھے۔ ما اضر من لفتح اللہ علیہ ما اضر من، خدا اس چیز سے اسے دوچار کر دے گا کہ جو اس سے زیادہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو دنیا کو ہمیشہ دین کا تابع بنا دینا چاہیے، اس وقت دنیا کو حاصل کرے ممدوح۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے سعد۔ سعد ایک صحابی ہیں پیغمبر کے، یہ سعد ابن وقاص نہیں، اس کے علاوہ ہیں، سعد ابن معاذ بھی نہیں، ایک اور سعد ہیں۔
بڑے مقدس، بڑے دیندار، ہمیشہ نماز جماعت میں پہلی صف میں، جماعت سے گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے ہی آ جاتے تھے، مگر آدمی بڑے غریب، بڑے مفلس. پیغمبر کو ان کی یہ جو ہے غربت و افلاس دیکھ کر کے بڑا دکھ ہوتا تھا. عرض کیا کہ اسلام پسند نہیں کرتا ہے کہ اس کے ماننے والے غریب ہوں، یہ جو ہے مفلس ہوں. کوشش ہونا چاہیے کہ ہم اپنے دین کے ساتھ ساتھ ہماری مالی حالت بھی اچھی حالت ہو، ہم ایک ترقی یافتہ قوم ہوں، ہم ایسی قوم بن جائیں کہ دوسرے یہ جو ہے دیکھ کر کے رشک کرے ہمارے اوپر. علم میں، ٹیکنالوجی میں، سائنس میں، ہر میدان میں ہمیں جو ہے وہ ترقی کرنا چاہیے، لیکن جتنا ہم اس میدان میں ترقی کریں اس سے زیادہ ہمارا دین ترقی پانا چاہیے. پیغمبر نے اس کی حالت کو دیکھا، بڑا رنج ہوتا تھا پیغمبر کو کہ ہمارا یہ صحابی کیوں اتنا غریب ہے، کھانے کو بھی نہیں ہے، کپڑا پہننے کو بھی نہیں ہے، مفلس ہے. ایک دن پیغمبر رنج و اندوہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک جبریل نازل ہوئے کہ یا رسول اللہ، خدا سلام کے بعد یہ کہہ رہا ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ سعد کی حالت بدل جائے، غربت سے دولت آ جائے؟ ہاں جبریل، میں یہی چاہتا ہوں. کہا تو اللہ نے یہ 2 درہم بھیجے ہیں، آپ سعد کو دے دیجئے، اس سے وہ کاروبار کریں، انشاءاللہ برکت ہوگی اور وہ دولت مند بن جائیں گے. جب سعد آئے نماز کے لیے، رسول خدا نے نماز کے بعد سعد سے پوچھا، سعد تمہیں کاروبار، بزنس وغیرہ کرنا آتا ہے؟ کہ رسول اللہ آتا تو ہے مگر کیپٹل نہیں ہے، سرمایہ نہیں، پونجی نہیں، کیسے کروں گا؟ تو اس کا انتظام ہم کیے دیتے. 2 درہم نکال کے رسول خدا نے سعد کو دیا، سعد نے اس سے کاروبار شروع کیا. اب آپ دیکھیں کہ خدا کی طرف سے بھیجا ہوا، جبریل کا لایا ہوا، پیغمبر کے ہاتھوں سے یہ جو ہے گزرا ہوا درہم، اس میں برکت تو ہونی تھی. اب وہ دن دونی رات چوگنی ترقی ہوتی گئی، 2 درہم سے 10 درہم، 20 درہم، 100 درہم، کاروبار بڑھ گیا ان کا. مسجد ہی کے پاس دکان خرید لی. مسجد کے پاس دکان اور مکان ہونا نعمت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، یاد رکھیے گا. نعمت ہے اور ساتھ ساتھ رحمت بھی ہے، کیونکہ مسجد کے قریب آ جانے کے بعد ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. اس تفصیل میں یہ جو ہے فی الحال نہیں جاؤں گا، کیونکہ مسجد کے پاس آنے کے بعد کیا ذمہ داریاں ہیں. پہلے سعد نے دکان وہیں کھول لی. وہ سعد جو پہلے نماز سے گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے، اب آہستہ آہستہ مسجد سے دور ہونے لگے. بغل میں دکان ہے. اب ہونے یہ لگا کہ جب اذان ہوئی تب وہ آئے، اس کے بعد جب اقامت ہونے لگی تب آنے لگے، اس کے بعد جب رسول خدا نماز شروع کر چکے تب آنے لگے، اور منزل آگے بڑھی. اب جب پیغمبر یہ جو ہے رکوع میں چلے گئے تھے، یا اللہ کہہ کے شامل ہو رہے ہیں، ہوتے ہوتے دوسری رکعت میں، تیسری رکعت میں، چوتھی رکعت میں ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ نماز میں آنا ہی ختم کر دیا. کاروبار چمک رہا ہے، دولت آ گئی ہے، نماز میں آنا ختم کر دیا انہوں نے. پیغمبر کو بہت افسوس ہوا، رنج ہوا. پوچھا پیغمبر نے سعد سے کہ سعد یہ کیا ہے بھائی، نماز سے تم غافل کیوں ہو، جماعت میں تم آتے کیوں نہیں، مسجد کے جو ہے بغل میں تمہاری جو ہے دکان ہے، اذان و اقامت کی تم آوازیں سنتے ہو، جماعت میں نہیں آتے. پیغمبر نے فرمایا ایک مرتبہ کہ سلموا علی الیہود والنصارى ولا تسلموا علی یہود امتی. یہودیوں کو سلام کرنا چاہو تو کر دینا، عیسائیوں کو سلام کرنا چاہو تو کر دینا، میری امت کے یہودیوں کو سلام مت کرنا. قیلا یا رسول اللہ من ہؤلاء، یہودیوں کو تو ہم پہچانتے ہیں، عیسائیوں کو تو پہچانتے ہیں، یہ جو ہے مسلمان یہودی کون ہوتا ہے؟ یہ تو بالکل نہیں اصطلاح. یہ جو ہے مسلمان یہودی کون ہے؟ قیلا ومن ہؤلاء یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول بتائیں یہ آپ کی امت کے یہودی کون ہیں؟ قال من استمع الاذان والاقامہ ولم يحضر الجماعہ. مسجد کے پاس موجود ہے، جہاں نماز ہو رہی وہاں موجود ہے، امام باڑے میں موجود ہے، نماز ہو رہی ہے، اذان کی آواز سن رہے ہیں، اقامت کی آواز سن رہے ہیں، اور جماعت میں حاضر نہیں ہوتے. اکثر دیکھا جاتا ہے سینٹر میں بہت سارے لوگ موجود ہیں، نماز کا وقت ہوا، یہ جو ہے صفیں لگ گئی ہیں، کچھ لوگ آئے جماعت میں، باقی کے افراد
جماعت سے دور. اکثر ہمارے ہندوستان میں، پاکستان میں بھی ایسے ہی ہوتا ہوگا، ہم نے نہیں دیکھا. وہاں پر امام باڑے بنتے تھے اور امام باڑے کے بغل میں ایک مسجد بنتی تھی. ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ مسجد کا سائز امام باڑے کے سائز سے چھوٹا ہوتا تھا، کیونکہ حسن ظن تھا نا پہلے سے. اتنی بڑی بنا کے کیا کریں گے؟ پیغمبر فرماتے ہیں من استمع الاذان والاقامہ ولم يحضر الجماعہ، امت کے یہودی وہ ہیں ساتھ تم آتے کیوں نہیں ہو نماز میں؟ کہتے یا رسول اللہ کیا کریں؟ اب یہ بلال تو وقت دیکھتے نہیں، اللہ اکبر اذان دینا شروع کر دیتے ہیں. اب دکان پہ ہم بیٹھے، گاہک آیا ہوا ہے، میں نے اسے کوئی سامان بیچا ہے. اب ظاہر سے بات ہے سامان بیچنے کے بعد پیسہ تو لیں گے نا، یہ برباد تو نہیں نہ کر دیں گے اپنا مال کے سامان دے کے چلے آئیں گے پیسہ نہ لیں گے. یا ہم نے سامان بیچا ہے یا ہم نے سامان خریدا ہے، اسے سامان خرید لیا ہے، اب اسے پیسہ تو دینا ہے نا. یہ تو نہیں کر سکتے پیسہ دیے بغیر چلے آئیں. اس لیے میں نماز میں نہیں آ پاتا، بزنس میں اتنا مصروف ہو گیا ہوں، وقت کہاں ملتا ہے. ہر چیز کے لیے وقت ہے، نماز جماعت کے لیے وقت نہیں ہے. بڑا دکھ ہوا پیغمبر کو کہ سعد اتنا گر گیا. اس نے اپنی دنیا کو دین کا تابع جو ہے بنانے کے بجائے دین کو دنیا کا تابع بنا دیا. کشتی پانی کے نیچے چلی گئی ہے، پیغمبر رنجیدہ بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے میں جبریل امین پھر نازل ہوئے. یا رسول اللہ آپ بہت یہ جو ہے غمزدہ ہیں، کیا بات ہے؟ کیا کریں سعد کی یہ حالت؟ کہا یا رسول اللہ پہلی والی حالت بہتر تھی یا یہ والی؟ پہلی والی یا یہ والی؟ رسول نے کہا پہلی والی. بنیادی حیثیت دین کی ہے، پرائمری پوزیشن دین کو حاصل ہے، دنیا کو نہیں. اگر دنیا دین کے تابع ہے تو دنیا زندہ باد، لیکن اگر دنیا یہ چاہے کہ دین کو اپنا غلام بنا دے تو وہ دنیا مردہ باد. وہی والی کیفیت جو پہلے تھی وہ زیادہ بہتر تھی. کہ یا رسول اللہ تو پھر سعد سے کہیے کہ وہ 2 درہم جو دیا تھا واپس کر دے. پیغمبر گئے سعد کی دکان پر، سعد نے دیکھا رسول اللہ آیا، خوش ہو گئے، برکت اور بڑھے گی. رسول اللہ آئے ہماری دکان پہ، آئیے آئیے حضور، ہمارے ہندوستان کے سلام یہ جو ٹھنڈا پیش کریں یا گرم. رسول اللہ نے کہا نہ ٹھنڈا نہ گرم، وہ 2 درہم. بھائی تم کو 2 درہم جو میں نے دیے تم نے، ارے رسول اللہ 2 کیا 1000 لے لیجئے. حضور نے کہا نہیں بس وہی 2، زیادہ نہیں چاہیے. 2 درہم واپس، الٹی گنتی ان کی شروع. سارا کاروبار تباہ ہو گیا ان کا. ان جعلت دینک تبعا لدنیاک اہلکت دینک و دنیاک وان جعلت دنیاک تبعا لدینک احرزت دینک و دنیاک. اگر تم نے اپنے دین کو دنیا کا تابع بنا دیا، نہ دنیا ملے گی نہ دین ملے گا. اور اگر تم نے اپنی دنیا کو دین کا تابع بنا دیا تو انشاءاللہ دنیا بھی ملے گی، تمہیں دین بھی ملے گا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم تو دیکھ رہے ہیں ہمارے بزنس میں خوب ترقی ہو رہی ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، فلاں کرتے ہیں. آپ نے دنیا سے سمجھا کیا؟ فقط پیسے کاہے کے لیے چاہیے؟ پیسہ کوئی خود پیسہ جو ہے مقصد تو نہیں نہ ہے. خوشگوار زندگی کے لیے پیسہ چاہیے. کیا واقعاً یہ دولت آنے کے بعد زندگی خوشگوار ہو گئی ہے؟ سکون سے نیند آتی ہے؟ یا دولت آنے سے پہلے آرام سے سوتے تھے، اب خواباور گولی کے بغیر نیند نہیں آتی؟ پہلے گھر میں جو محبت کا ماحول تھا وہ باقی رہ گیا یا ختم ہو گیا؟ مجموعی طور پر زندگی خوشگوار ہوئی یا بدتر ہو گئی زندگی؟ گاڑیاں آ گئی، محل بن گیا، بینک بیلنس بڑھ گیا ہے، لیکن جیسے جیسے بینک بیلنس بڑھتا گیا ویسے ویسے زندگی تنگ ہوتی جا رہی ہے. من اعرض عن ذکری، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم کیا کریں گے؟ اس کی زندگی کیا معیشتہ ضنکا، تنگ کر دیں گے اس کی زندگی کو. تو اگر ہم نے یہ جو ہے بنیادی حیثیت اور یہ جو ہے پرائمری پوزیشن دین کو دیا ہے تو یہ ہے تہذیب اہل بیت، یہ ہے ثقافت اہل بیت، یہ ہے فرہنگ اہل بیت. ایک شخص تھا جو ہر سال حج کرنے جاتا تھا. جب حج کے لیے جاتا تھا
تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے بھی جاتا تھا. کئی سال ہو گیا تھا وہ نہیں آیا امام کی زیارت کے لیے. اسی کے گاؤں سے, اسی کے شہر سے ایک شخص آیا امام کی زیارت کے لیے. امام نے اس کے بارے میں پوچھا کیف حالو, اس کا حال کیا ہے؟ کہ مولا اس کا حال اچھا نہیں ہے, کاروبار اس کا ذرا سا خراب ہو گیا ہے, کچھ یہ جو ہے پریشانیوں کا شکار ہے, غربت کا شکار ہے, اسی لیے حج میں آ بھی نہیں پا رہا ہے, آپ کی زیارت کو نہیں پہنچ رہا ہے. امام نے کہا میں اس کے کاروبار کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں, کیف دینو, اس کا دین کیسا ہے, اس کے عقائد کیسے ہیں, نماز روزے کا حال کیا ہے؟ کہ مولا کما تحب, وہ تو بہت اچھا, جیسا آپ چاہتے ہیں ویسے ہی ہے, جیسا آپ کو پسند ہے, جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہے, اعتقاد بھی اچھا ہے, عمل بھی اچھا ہے, نماز روزے کا بھی پابند ہے, گناہوں سے دور ہے. امام نے فرمایا واللہ هو الغنی, کون کہتا ہے وہ غریب ہے, کون کہتا ہے وہ نادار ہے؟ خدا کی قسم وہ غنی ہے, وہ بے نیاز ہے. اصل چیز جو ثقافت اہل بیت میں ہے, تہذیب اہل بیت میں ہے, اہل بیت کی نگاہوں میں مرکزی حیثیت جس چیز کو حاصل ہے وہ دین ہے. لہذا دین کی خاطر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے, سب کچھ فدا کیا جا سکتا ہے. یہ سوال کہ کیا دین اتنا اہم ہے؟ ہاں, اہل بیت کی نگاہ میں دین اتنا ہی اہم ہے, اور یقیناً جو اہل بیت کے اتباع کرنے والے ہیں, اہل بیت کے ماننے والے ہیں, ان کی نگاہوں میں بھی دین اتنا ہی اہم ہے. وہ ہر چیز کو قربان کر سکتے ہیں. شہدائے کربلا کا نعرہ یہی تو تھا نا, مولا ایک زندگی کیا, 1000 زندگی بھی اگر ملے تو آپ پر سے قربان کرنے کو تیار ہے. ایک زندگی کی کیا قیمت ہے؟ تو جب اپنی یہ جو ہے زندگی قربان کرنے کے لیے تیار ہے تو پھر مال و دولت کیا چیز ہے؟ ائمہ علیہ السلام مال و دولت کی اہمیت نہیں تھی ان کی نگاہ میں. جس وقت امام حسین کربلا جا رہے تھے, ایک شخص ہے حر ابن یزید جعفی, حر یہ جو ہے ریاحی الگ ہے, یہ الگ ہیں. راستے میں ان کا گھر پڑتا تھا. امام نے راستے کو تھوڑا کچ کیا, ان کے گھر تک گئے, دروازے تک گئے, اور ان کو دعوت دی کربلا چلنے کی. تو کربلا جانے کے لیے بلایا. انہوں نے کہا کہ دیکھیے ٹھیک ہے, آپ کا مشن صحیح ہے, آپ برحق ہیں, مگر بہرحال میرے کاروبار ہیں, کھیت ہے, کھلیان ہے, بال ہے, بچے ہیں, چھوڑ کے نہیں جا سکتے ہیں. ہاں اتنا کر سکتے ہیں آپ کو, ہم یہ میری تلوار لے لیجئے, یہ میری ذرا لے لیجئے, یہ میرا گھوڑا لے لیجئے, یہ پیسہ لے لیجئے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا, دین ان کا فقط دولت کی حد تک ہے, چندہ دے دیں گے, ڈونیشن آگے آگے. اس کے بعد بزنس میں, کاروبار میں, عام زندگی میں انہیں دین سے واسطہ نہیں. امام نے کہا میں گھوڑا لے کے کیا کروں گا, میں تلوار لے کے کیا کروں گا, مجھے تیری ضرورت ہے, مجھے تو اگر آنا چاہتا. کہا نہیں میں تو آنے سے معذور ہوں. نہ آیا. کربلا میں شہادت امام حسین ہو گئی, اس کے بعد کربلا جا کے سر پیٹتا تھا, روتا تھا, سعادت میرے دروازے پر آئی تھی. اے کاش میں بھی حسین کے ہمراہ شہید ہو گیا ہوتا. لیکن افسوس کرنے سے کیا ہوتا ہے, گزر چکا موقع. ایک دعوت اسے دی ہے حسین نے, اور ایک دعوت حبیب کو دی ہے حسین نے. ایک دعوت حبیب کو حسین نے دی ہے. ان جعلت دینک تبعا لدنیاک اہلکت دینک ودنیاک وان جعلت دنیاک تبعا لدینک احرزت دینک ودنیاک. حر نے ٹھکرا دیا امام کی دعوت کو, لیکن ایک دعوت حسین نے حبیب کو دیا ہے. دونوں کا مقدر دیکھیے. جب کربلا میں امام حسین پہنچ گئے ہیں, عمر اسعد کی فوج میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. خبر آتی ہے آج فلاں آیا, آج فلاں آیا, آج فلاں آیا. ایک دفعہ ثانیہ زہرا اپنے بھیا کے پاس آتی ہیں, بھیا آپ کا کوئی مددگار نہیں ہے, بھیا آپ بھی تو اپنے ناصروں کو دعوت دیجئے, بلائیے. کہاں ہے, کیوں نہیں, میرا ایک بچپن کا دوست حبیب ہے. بڑی دوستی تھی دونوں میں, بڑی محبت تھی حبیب کو حسین سے, اور بڑی معرفت تھی حبیب کو حسین کی, بچپن ہی سے ہے. کہ امام حسین جب چلتے تھے بچپنے میں, تو حبیب امام حسین کے قدموں کی خاک اٹھا کر کے اپنی آنکھوں پہ لگاتے تھے. میرا ایک دوست ہے, حبیب کو خط لکھا, الرجل الفقیہ. کیا مقدر ہے حبیب کا کہ امام انہیں رجل فقیہ کا لقب دے رہے ہیں.
حبیب ابن مظاہر، اے حبیب فرزند زہرا کربلا میں اشقیاء کے درغے پہ گھرا ہوا ہے، حبیب کیا میری مدد کو نہ آؤ گے؟ خط لکھ چکے۔ جناب زینب نے کہا بھیا کیا لکھا ہے؟ امام نے خط پڑھ کے سنایا۔ جناب زینب کہتی بھیا اس میں ایک جملے کا میری طرف سے اضافہ کر دیے کہ حبیب ارے آنے میں تاخیر مت کرنا، جلدی علاجل۔ قاصد کو خط دیا حسین نے، خط لے کر کے قاصد چلا۔ کوفے کے حالات یہ جو دگرگوں ہیں، ابن زیاد کا پہرا بڑا سخت ہے۔ حسین کے ایک ایک چاہنے والے یا قید کر لیے گئے ہیں، یا کوفہ چھوڑ کر کے جا چکے، یا گھروں کے اندر چھپے ہوئے خانہ نشین ہیں۔ قاصد کسی طریقے سے حبیب کے گھر تک پہنچا، دق الباب کیا۔ جس وقت دق الباب کیا، حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں۔ آواز جب دق الباب کی آئی کا پوچھا کون؟ جواب ملتا ہے انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ یہ سننا تھا کہ حبیب خاموش۔ زوجہ نے کہا کیا ارادہ ہے؟ کیا ارادہ ہے؟ اٹھے گئے، خط لیا، آنکھوں سے لگایا، خط کو کھول کے پڑھا۔ حبیب فرزند زہرا دشمنوں کے نرغے میں گر گیا ہے۔ کوفے کے حالات بہت دگرگوں ہیں، ہر طرف جاسوس پھیلے ہوئے ہیں، کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ حبیب گھر آئے، آ کر کے چپ چاپ دسترخوان پہ بیٹھ گئے۔ پوچھا حبیب کیا ہوا؟ کس کا خط تھا؟ کیا لکھا ہے آقا حسین نے؟ کیا لکھا ہے کربلا میں وہ دشمنوں کے نرغے میں گھر گئے ہیں، مدد کے لیے ہمیں بلایا ہے۔ کہا تو حبیب پھر کیا ارادہ ہے؟ حبیب زوجہ کا امتحان لے رہے، پرکھنا چاہ رہے ہیں، عاشق حسین ہے یا خدا نخواستہ جاسوس ہے یہ جو ہے دشمن کی۔ ہم سے کیا مطلب، دو شہزادوں کی جنگ ہے، دو شہزادوں کی جنگ میں ہم سے کیا واسطہ ہے، بس یہ سننا تھا۔ ایک دفعہ مومنہ نے کہا حبیب تجھے نواز رسول بلا رہا ہے، تجھے تحمل ہے؟ حبیب یہ چادر پہن کے گھر میں بیٹھو، اگر تم نہ جاؤ گے تو میں اپنے آقا حسین کی مدد کے لیے جاؤں گی۔ حبیب نے کہا میں تو مومنہ تیرا امتحان لے رہا تھا، بھلا یہ ہو سکتا ہے فرزند زہرا ہمیں مدد کے لیے بلائے، ہم اس کی مدد کو نہ جائیں؟ اجرکم اللہ۔ حبیب تیار ہوتے ہیں، لیکن ہر طرف جاسوسوں کا پہرا ہے۔ حبیب کا گھر سے نکلنا اطلاع ہو جائے گی ابن زیاد کو۔ حبیب نے پہلے غلام سے کہا جا گھوڑے کو لے کر کے شہر کے باہر آہستہ آہستہ چلا جا، فلاں مقام پہ میرا انتظار کر، میں پہنچ جاؤں گا۔ غلام گھوڑے کو لے کے چلا گیا۔ حبیب بچتے بچاتے چھپتے چھپاتے وہاں سے نکل رہے ہیں کوفے سے۔ حبیب کو آنے میں تاخیر ہو گئی۔ غلام نے کیا دیکھا؟ گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے، گھوڑے کی آنکھوں سے اشک جاری ہے۔ ایک دفعہ غلام کہتا ہے اے اسب باوفا، ارے تو پرواہ نہ کر، اگر میرا آقا نہ آیا تو میں تجھ پہ سوار ہو کر کے فرزند زہرا کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ غلام کے جملے حبیب نے سن لی، ارے سر پیٹنے لگے۔ ہائے فرزند زہرا پر وہ وقت آ گیا ہے کہ غلام بھی اپنی جان قربان کرنا چاہتے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ حبیب آئے، گھوڑے پہ بیٹھے، غلام سے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ غلام نے حبیب کے قدموں کو پکڑ لیا۔ واہ واہ، جب تک اپنی خدمت لینا تھی تو ہمیں ساتھ رکھا، اب جب فرزند زہرا کی خدمت کا موقع آیا ہے تو مجھے آزاد کر رہے ہو۔ حبیب اور غلام دونوں کربلا کی طرف چلے۔ ادھر حسین ابن علی اپنے چھوٹے سے لشکر کو ترتیب دے رہے ہیں، میمنہ میسرہ، علم تقسیم ہو رہا ہے۔ ایک علم حسین نے باقی رکھا ہے، ایک علم حسین نے باقی رکھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولا یہ کس کے لیے؟ کہا اس کا حقدار آنا ہی والا ہے، اس کا حقدار یہی چاہتا ہے۔ اب یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اچانک کوفے کی طرف سے گرد و غبار بلند ہوا۔ امام نے کہا دیکھو کون آیا، شاید میرے بچپن کے دوست حبیب آ گیا۔ اب جو لوگ آگے بڑھے، گرد کا دامن چاک ہوا تو کیا دیکھا؟ بوڑھا حسین کا بوڑھا دوست حبیب چلا آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر کی آوازیں بلند ہوئی۔ آواز جب خیمے میں پہنچی تو زینب نے پوچھا خیر تو ہے؟
یہ نعرے تکبیر کی آواز کیسی؟ بی بی، ارے مبارک ہو آقا کے بچپن کے دوست حبیب آیا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ فوراً زینب نے فضہ سے کہا، اے فضہ جا کے حبیب کو میرا سلام کہہ دے۔ جیسے ہی فضہ نے حبیب کو سلام کہا، ارے حبیب اپنا سر زمین پر رکھ دیے۔ اے آقا، ارے یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ثانیہ زہرا حبیب جیسے غلام کو سلام کہے۔ حبیب تم نے ثانیہ زہرا کی بڑی قدر و منزلت پہچانی، ارے اے کاش عصر عاشورہ ہوتے اور زینب کی چادر کی حفاظت کر۔ اے حبیب تم پر اس وقت کیا گزرتی جب زینب کو بہردہ پاتے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمیشہ اپنی دنیا کو اپنے دین کا تابع بنائیں۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمیں تمام دنیاوی نعمتیں عطا کر لیکن دین کی نعمت کے سائے میں۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما۔ بار الہ جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق کرامت فرما۔ بار الہ جو بے روزگار ہیں انہیں پاکیزہ اور حلال روزگار عنایت فرما۔ بار الہ جو صاحب روزگار ہیں انہیں اپنے غریب بھائیوں کی امداد کی توفیق کرامت فرما۔ معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانہ وانصارہ ماتم حسین۔ بسم اللہ